میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پینشنرز نے بھی اپنا احتجاج نہ صرف وفاقی حکومت کے سامنے ریکارڈ کروایا اور بنی گالہ میں ہمیں احتجاج نظر آیا، ڈی چوک پہ ہمیں احتجاج نظر آیا، بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے سرکاری ملازمین کلرکس ایسوسی ایشن تمام متحد نظر آ رہی ہیں احتجاج کی راہ کے اوپر۔ اس کے علاوہ دیگر جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں وہ بھی احتجاج کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں تنظیمات جتنی بھی ہیں۔ پینشنرز اور سرکاری ملازمین کا یہ احتجاج کس لیج پہ جائے گا، اس حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور نہ یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے اور اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کے فیصلہ سازوں کے ذہن میں کیا ہے کہ ان ملازمین ان پینشنرز کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے فالو اپ کیا پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کے حوالے سے۔ پی ٹی سی ایل پینشنرز کے حوالے سے ایک المیہ یہ ہوا کہ اس ادارے کی جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تو پرائیویٹائزیشن کے بعد ان کو پینشن میں نہ تو مناسب اضافہ ملا گیا، نہ ہی ان کے واجبات جو اب تک کے پینڈنگ ہیں، اور مختلف عدالتی فورم سے فیصلے بھی ان کے حق میں آنا شروع ہو چکے تھے کافی عرصہ پہلے سے، لیکن اس کے باوجود ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ پینشنرز اور سرکاری ملازمین جہاں ایک طرف اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، سڑکوں پہ پولیس کی مار کھا رہے ہیں، شیلنگ کھا رہے ہیں، وہیں پہ دوسری طرف کچھ خبریں ہمارے سامنے ایسے آتی ہیں کہ جو ہمیں چونکا دیتی ہیں۔ عام صارفین ہوں، پینشنرز ہوں، سرکاری ملازمین ہوں یا دیگر عام عوام ہوں، ان کے لیے یہ خبریں جو ہیں وہ یقینی طور پہ حیرت کا باعث اس لیے ہوتی ہیں کہ ان خبروں کے اندر کچھ چیزیں ایسی چھپی ہوئی سامنے آتی ہیں کہ عوام ایک لمحہ کے لیے حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے حکمران ان کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ خلوص نیت کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ میں کتنے سچے ہیں، یا پھر جو انتخابی وعدوں کی طرح انتخابی جلسوں کے اندر جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کی طرح ہی ان کے یہ دعوے بھی جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ایک طرف سرکاری ملازمین اور پینشنرز احتجاج کی راہ پہ ہیں، وہیں پہ ایک خبر سامنے آتی ہے جہاں پہ ایک اعلیٰ عہدیدار، سرکاری اعلیٰ عہدیدار اور اعلیٰ ترین ایک شعبے کے عہدیدار جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پینشن مراعات کا کیس جو سامنے آتا ہے، اور ایک مشہور صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، وہ یہ خبر بریک کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے سابق جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کے لیے اضافی ریٹائرمنٹ مراعات کے حوالے سے ان کی ایک خبر سامنے آئی۔ اس خبر میں بظاہر ہمیں کوئی خاص ہو سکتا ہے دلچسپی عام صارف کے طور پہ نہ ہو، لیکن جب ہم ان پہ اضافی ریٹائرمنٹ مراعات کے ساتھ جو باقاعدہ مراعات ان کو مل رہی ہیں اس کے حوالے سے جب اس خبر کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ خبر کے جو اعداد و شمار ہیں یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ پاکستان جس کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک ہیں یا ہم ترقی پذیر ملک ہیں، تو ترقی پذیر ممالک کے اندر بھی اگر سرکاری افسران کو مراعات اس طرح کی ملتی ہیں تو پھر یقین مانیے کہ ہم یہ ترقی پذیر کا جو ٹیگ ہم نے لگایا ہوا ہے یہ اپنے لیے ہم نے خود لگایا ہوا ہے، اس پہ ہمارے وسائل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے پاس وسائل اتنے وافر مقدار میں موجود ہیں کہ ہم یہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرتے ہوئے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھاری پینشن اور دیگر مراعات جو ہیں سرکاری اعلیٰ عہدیداروں کو ویسے بھی ملتی ہیں، لیکن اضافی ریٹائرمنٹ مراعات کے حوالے سے انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے اندر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت آنے سے چند دن پہلے سفارشات تیار کی گئیں اور کوشش کی گئی کہ وزیراعظم آفس کو ایک سمری بھیجی جاتی ہے جس میں ان کے لیے اضافی سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اضافی ریٹائرمنٹ مراعات کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن حیران کن طور پہ اس اضافی ریٹائرمنٹ مراعات کی منظوری جو ہے وہ موجودہ حکومت دیتی ہے جو خود تبدیلی کے نعرے پہ اقتدار کے اندر آئی۔ بنیادی طور پہ اس سٹوری میں جو چند نکات ہیں وہ بہت اہم ہیں کہ وزارت قانون اور وزارت خزانہ نے بنیادی طور پہ جیسے ہی یہ فائل پٹ اپ ہوتی ہے تو انہوں نے اس پہ اعتراضات نہ صرف لگائے بلکہ نیچے جا کے اسی سٹوری کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو آگے وفاقی حکومت کے کردار کے حوالے سے بھی سامنے آتا ہے، پھر وزارت خزانہ کا جو ریگولیشن ونگ ہے اس کے اعتراضات بھی سامنے آتے ہیں۔ ان کے اعتراضات کے مطابق پہلے ہی تمام اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو پینشن کی مد میں ایک معقول رقم اور سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ یہ اضافی
جو ریٹائرمنٹ کی سہولیات ہیں ان کی بنیادی طور پہ کوئی تک نہیں بنتی، اور انہوں نے اپنے تئیں اس کی نفی کی ہے اور کوشش یہ کی تھی جو ریگولیشن ونگ ہے وزارت خزانہ کا کہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے، اس سمری پہ عمل درآمد نہ ہو سکے، اور ایک اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری کی خدمات سرکاری اخراجات پہ فراہم کرنے کی اس سمری کے اندر بات تھی۔ اس پہ بھی اعتراضات یہی تھے وزارت خزانہ کے ریگولیشن ونگ کے کہ ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس سٹوری کے مطابق انہوں نے پہلے انکار کر دیا۔ اس سمری کے حوالے سے ان کے جو ریمارکس تھے انہوں نے جو فائل پہ لکھے اس میں ان کا بادی نظر میں انکار ہی ان کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک جو نہایت اہم ایک اور بات اس سٹوری کے اندر تھی کہ اگر ایسی مراعات یا خصوصی مراعات کسی بھی ایک اعلیٰ سرکاری ریٹائرڈ عہدیدار کو ملتی ہیں تو دیگر اداروں کے اندر جو سرکاری افسران موجود ہیں یا اعلیٰ عہدیدار موجود ہیں آنے والے وقتوں میں وہ بھی یقینی طور پر ڈیمانڈز کریں گے ان خصوصی مراعات کی۔ لیکن یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے ہمیں دیکھیے کہ وہی وزارت خزانہ کا ریگولیشن ونگ جو ہے جس نے سب سے پہلے بنیادی طور پہ اس سمری پہ اعتراض کیا جو وزیراعظم آفس میں پہنچی، اسی سمری کو کچھ عناصر یا کچھ نادیدہ ہاتھوں نے یا نادیدہ قوتوں نے کچھ ایسا اس پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کی کہ کسی ایک فون کال کی مار کے اوپر اسی فائنانس ڈویژن کو جس کو پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ اس بل کی یا اس سمری کی حمایت نہ کرے خصوصی مراعات کے حوالے سے، اسی کو پھر دوبارہ رائے دی گئی کہ ان کو اس کی حمایت کر دینی چاہیے۔ ریگولیشن ڈویژن کا یہاں پہ کردار تھا، وزارت خزانہ کا جو کردار ہے، جن چیزوں پہ پہلے اعتراضات آئے، نہ جانے اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس سمری کے خبر کے مطابق اس سمری پہ پہلے وہ اعتراض نہ صرف دور کر دیے گئے بلکہ اس پہ ریمارکس یہ دیے گئے کہ اس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وزیراعظم آفس کو بھی یہی سمری پہنچ گئی، فائنانس ڈویژن کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں رہا، فائنانس سیکٹری کو کوئی اعتراض نہیں رہا کہ خصوصی مراعات کیوں نہ دی جائیں۔ یہاں پہ حیران کن طور پہ اس خبر کے اندر آپ یقینی طور پہ ایک چیز پڑھ کے بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ جن صاحب کے لیے یا جس سابق عہدیدار کے لیے اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے لیے یہ جو مراعات کا خصوصی پیکج اناؤنس کیا گیا یا ان کو بخشا گیا یہ پیکج، ان کی اس سے پہلے جو سہولیات ہیں ان پہ ایک لمحہ آپ اگر اس خبر کے مطابق جائزہ لیجئے تو ان کو کم قیمت پہ سرکاری گاڑی خریدنے کی سہولت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس خبر کے مطابق ان کو اپنی تنخواہ کا 85% حصہ بطور پینشن مل رہا ہے۔ اب ان کا 85% حصہ آپ صرف اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ان کی پینشن کی جو رقم ہے وہ 10 لاکھ کم و بیش بنتی ہے۔ یہ 85% حصہ ان کی تنخواہ کا ہے تو ان کی تنخواہ جب وہ ملازمت پہ تھے تو کتنی ہوگی۔ اسی طرح ان کو پاکستان کے اندر بندر بانٹ کی جاتی ہے سرکاری اداروں کے اندر ہائرنگ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اسی خبر کے مطابق ان کو 3000 مفت لوکل کالز ماہانہ کے ٹیلی فون بل کے اندر ملتی تھیں، 2000 یونٹس مفت بجلی ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ اسی طرح 25 ہیکٹو میٹرز یونٹ ماہانہ گیس کی مفت فراہمی یقینی بنائی جاتی تھی ان کو پینشن مراعات کے حوالے سے۔ پانی کی مفت فراہمی ہے، ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول کی ادائیگی ان کو کی جاتی ہے، ڈرائیور ان کے لیے حاضر ہے، اردلی حاضر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ایسی امراءات ہیں کہ ان کو خصوصی سیکیورٹی ان کی رہائش گاہ پہ بھی فراہم کی جاتی ہے۔ سوال صرف اتنا تھا ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس عہدیدار کی دوران ملازمت تنخواہ جتنی زیادہ ہو، جتنی زیادہ مراعات ان کو دوران ملازمت ملتی ہیں، کچھ ایسی تبدیلیاں ایسی قانون بنانے چاہیے کہ ان کو پینشن کے وقت وہ مراعات کم سے کم ملیں، اور جن لوگوں کی تنخواہیں کم سے کم ہیں ان کو ملازمتوں کے دوران سہولیات کم سے کم ملتی ہیں۔ عام سرکاری ملازمین کو جن کو سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، نہ ان کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی دیگر سہولیات ہوتی ہیں، جن کی تنخواہ کم ہے، جو اپنی پوری زندگی سرکاری ملازمت کے اندر مجبوریوں کے تحت گزار دیتے ہیں، ان کے لیے مراعات کا اعلان ہونا چاہیے تاکہ وہ پینشن کے بعد بہتر طور پہ زندگی گزار سکیں، کیونکہ حکومت وقت کو 60 سال کی عمر کے بعد وہ یقینی طور پہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی گزر بسر بہتر کر سکیں۔ لیکن آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہاں پہ نوازنے کی پالیسی کس حد تک کامیابی سے جاری ہے کہ اعلیٰ سرکاری عہدیدار جو ہیں وہ دوران ملازمت بھی لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں پاتے ہیں، سہولیات پاتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ پاکستان یا ملکی خزانے کے لیے سفید ہاتھی ثابت ہوتے ہیں۔ تبدیلی سرکار کو یقینی طور پہ سوچنا اس نیج پہ چاہیے کہ وہ کرپشن کی رٹ لگانے کے بجائے ایسی قانون سازی، ایسی اصلاحات لائے پاکستان کے اندر کہ وہاں پہ جو پینشن کے بعد بھی لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ایک طرف بوڑھے پینشنرز اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں احتجاج کے دوران اور ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے،
اور دوسری طرف آپ برات ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے یہ ملک نہیں ہے، ایک کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ایک مفت کی شے ہے جس کو ہر کوئی لوٹ کے کھا رہا ہے۔ اگر پینشن مراعات دینی ہی ہیں تو جو پینشنر سرکاری ملازمین احتجاج کی راہ پہ ہیں، جو پینشنرز احتجاج کی راہ پہ ہیں، پی ٹی سی ایل کی مثال آپ کے سامنے ہے، سوئی گیس کے ملازمین کی مثال آپ کے سامنے احتجاج کی راہ پہ ہے، اسی طرح کچھ بینکس کے ملازمین بھی احتجاج کی راہ پہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں نظر آئے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان پینشنرز کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے جو اب کسی ملازمت کے قابل نہیں ہیں اور وہ اپنے خاندانوں کی گزر بسر کے لیے بھی پریشان ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسے سرکاری عہدیداروں کو نوازنے کی پالیسی اپنائیں جو دوران ملازمت ہی لاکھوں کروڑوں تنخواہ کی مد میں صرف وصول کرتے رہے۔ اگر میرا بلاگ آپ کو اچھا لگے اس کو پسند کیجئے گا، رائے دیجئے گا، اس بلاگ کو شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔